السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں ہم سب لوگ؟ اردو برائے جماعت ناہم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق آرام و سکون کا خلاصہ، مشقی سوالات پلس حصہ گرامر میں سے پہلے 20 ضرب المثال۔ تو اسٹوڈنٹس ہم خلاصہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میاں اشفاق صاحب جو وہ بیمار ہوتے ہیں، بیگم صاحبہ ڈاکٹر کو بلواتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کا معائنہ کیا اور بیگم صاحبہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میاں صاحب زیادہ کام کی وجہ سے تھک گئے ہیں، انہیں دعا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر سے کہتی ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ ان کے لیے آرام کتنا ضروری ہے اور یہ ہر وقت کام میں مصروف رہتے ہیں۔ میں انہیں آرام کا کہتی ہوں تو مانتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں تو بیگم صاحبہ اپنے میاں کو آرام کے لیے کہتی ہیں، مگر عملاً گھر کا ماحول ایسا ہے کہ سکون غائب ہے۔ گھر میں بے سکونی کی فضا پیدا کرنے اور شور برپا کرنے میں بیگم کا بھی بڑا حصہ ہے۔ میاں ہائے ہائے کر رہے ہیں کہ مجھے سکون کی ضرورت ہے، مگر بیگم انہیں بار بار بلا کر آرام میں مخل ہوتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں۔ کبھی کھانے کا پوچھتی ہیں اور نہ صرف پوچھتی ہیں بلکہ باقاعدہ بحث بھی کرتی ہیں۔ کبھی بلند آواز سے نوکر کو ڈانٹتی اور برا بھلا کہتی ہیں۔ شوہر بیچارے کٹتے ہیں کراہتے ہیں مگر بیگم کی بے وقوفی پر کھل کر احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ جب سکا دروازہ کھٹکاتا ہے تو اسے خوب ڈانٹتی ہیں۔ ادھر بچہ اپنی کھلونا گاڑی سے بے ہنگم آواز پیدا کرتا ہے تو بیگم چیختی ہیں کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جب بچہ منع کرنے کے باوجود بھی گاڑی چلانا بند نہیں کرتا تو بیگم اسے مارتی ہیں۔ اس کے رونے سے مزید شور ہوتا ہے۔ میاں بے چین ہو کر کراہتے ہیں، بیگم جھاڑو دینے والے ملازم کو برا بھلا کہتی ہیں۔ میاں پریشان ہو کر تنہائی کی گزارش کرتے ہیں۔ چند لمحوں بعد بیگم کی کسی سہیلی کا ٹیلی فون آ جاتا ہے، جبکہ بیگم کسی اور کمرے میں ہوتی ہیں، اس لیے مجبوراً شوہر ہی کو اٹھ کر فون سننا پڑتا ہے۔ بڑی مشکل سے بیگم کی سہیلی کو ٹالتا ہے۔ بیگم آ کر ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں کہ آپ نے ان کا نام کیوں نہیں پوچھا۔ اسی وقت پڑوس سے گانے کی آواز آنے لگتی ہے۔ کوئی صاحبزادے ہارمونیم پر گانے کی مشق کرنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر ایک سوالی آ کر صدا لگاتا ہے۔ میاں بے حد پریشانی کے عالم میں ہیں۔ رہی سہی کسر نوکر للو نے پوری کر دی۔ وہ ہاون دستے میں ریٹھے کوٹ رہا تھا۔ میاں تنگ آ کر ہائے توبہ کرتے ہیں۔ بیگم چیخ کر نوکر کو ڈانٹتی ہیں۔ شوہر ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیگم سے ٹوپی اور شیروانی منگواتے ہیں۔ بیگم پوچھتی ہیں کہ کیوں منگوا رہے ہیں تو شوہر بتاتے ہیں کہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا سبق آرام و سکون کا خلاصہ۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ آرام و سکون نہ کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر نے میاں کو آرام و سکون کا مشورہ دیا تھا۔ گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام و سکون میسر نہ آیا تو وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ شور و غل نہ کریں۔ بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ شور سے قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ امراض دل اور بلڈ پریشر بھی شور و غل کی آلودگی کے سبب جنم لیتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ متوازن غذا کھائی جائے، مناسب آرام بھی ضرور کیا جائے تاکہ انسان صحت مند رہ سکے۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے گانے اور ہارمونیم بجانے کی وجہ سے میاں کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اب ہم ضرب المثال کی طرف آتے ہیں۔ آپ بیل مجھے مار، یعنی کہ خام خواہ مصیبت اپنے سر لینا۔ آپ آئے بھاگ گئے، آپ کا آنا باعث برکت ہے۔ اخ تو کھٹے ہیں، کسی چیز کے نہ ملنے پر اس کی خامی نکالنا۔ آدمی کا شیطان آدمی ہے، آدمی ہی کی صحبت سے خراب ہوتا ہے۔ الٹے بانس بریلی کو، حماقت کا کام، بے فائدہ کام۔ بات کھٹائی میں پڑ گئی، کام میں دیر لگ جانا، ملتوی کر دینا۔ 12 برس دلی میں رہے، پہاڑی جھونکا کیا، اچھی جگہ رہ کر بھی کچھ نہ سیکھا۔ باسی کڑی میں ابال آیا، بڑھاپے میں جوانوں کا سا جوش آنا۔ بد اچھا بدنام برا، رسوا اور بدنام ہونا بدکار ہونے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، بڑھاپے میں جوانوں کا سا بناؤ سنگار کرنا۔
بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا، اس چیز کا مل جانا یا ہو جانا جس کا گمان نہ ہو۔ پاک رہو بے باک رہو، ایماندار اور دیانتدار انسان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ سوتنا کپاس چراہے سے لٹھم لٹھا، خام خواہ کا جھگڑا، بے بنیاد بات پر فساد، کم خواب میں ٹاٹ کا پیوان، قیمتی چیز کے ساتھ کم تر چیز کو شامل کرنا، تخم تاثیر صحبت کا اثر، نطفہ اور صحبت اثر کیے بغیر نہیں رہتے۔ جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے، اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہی قابض ہو جاتا ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، جرم کرنے والے کے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے۔ حساب جو بخشش سو، حساب کوڑی کوڑی کا ہونا چاہیے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ایک طرف محبت ہو تو دوسری طرف بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو اب نیو سمارٹ سلیبس بنا ہے اس کے تحت جو ہے وہ پہلے 20 جو ہیں وہ ضرب المثال آپ لوگوں کے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے تیار کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔